از عمیر جالیہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ دا اسٹوری ٹیلر. میں ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا نا, تو میرا کیا مقابلہ تھا اس سے جس کے پاس ہزاروں ایکڑوں یا مربع زمین کے تھے. کہانیاں سنا کے مجھے بہت فیم ملی. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف؟ ویسے میں شودا ہوں, پیدائشی شودا ہوں. دل میں اتارنے کے لیے آپ کا ای کیو ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. آئی بی میں میرا داخلہ نہیں ہوا آئی کیو کم ہونے کی وجہ سے. جب یہ آپ نے پیار کی داستان بتائیں گے ابراہیم, تو آپ کی شکل پھر ایک رومانٹک, تو ماں کو میں کہتا تھا 35 ملک جاؤں گا تو شادی کروں گا, کیونکہ شادی میں نے دیر سے کرنی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہنا, کیونکہ مشکل لگتا تھا, لیکن انٹرسٹنگلی آپ جو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. آپ کوئی درخت ہیں, آپ انسان ہیں, آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ وزن پالا ہوا ہے تو اتارے ایک تو میری وہ چیخیں نکلی ہیں, لیکن وہ خوبصورت انداز میں نکلی فار دا موسٹ پارٹ. کبھی کبھی ایسی بھی نکلی جو کہ آپ نے نہیں دیکھی. جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے نا کہ دیکھیں یہ جاہل انگوٹھا چھاپ, آج سارے پڑھے لکھے بایو میٹرک. ڈگریاں تو آتی رہنی چاہیے. اب میں سوچ رہا ہوں ڈگری, اب میں تیار ہوا ہوں ماسٹرز کے لیے. اچھا سر, مطلب اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ بس میں نے جو سیکھا ہوا تھا نا وہ عام ہو گیا ہے, ہر زبان ہو گیا ہے, اب مجھے پڑھنا چاہیے. تو ہم بڑی ڈری ہوئی قوم ہیں بالکل, اور دبائی ہوئی ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ نئے کو دیکھ کے اور مختلف کو دیکھ کے ذرا گھبرا جاتے ہیں. سو ایموشن مووز, ریزن ڈزنٹ موو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا کیجول شو. آج کا جو ٹاپک ہے, آج جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ جو ہمارے گیسٹ بھی آج ہمارے آئے ہیں وہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. کمیونیکیشن اور اتھینٹسٹی. جب بھی بات ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ہماری ینگ جنریشن, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو بہت ساری اسٹوری, ایک پوری اسٹوری ہوتی ہے جس کو وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں, جس کی بیسس پہ وہ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں, اور ان کو اپنی وہ اپنی ورتھ بتا نہیں پاتے ڈیو ٹو دی لیک آف کمیونیکیشن. وہ اس چیز کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا کام آئی ہیو سین, آئی ہیو فیلٹ اور آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. میں بہت اسٹارٹ میں اپنی یونیورسٹی کے اسٹارٹ والے دنوں میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے لیے کہ میں نے بہت اسٹارٹ میں ان کا لیکچرز اٹینڈ کیے, اور جب وہ میں نے اٹینڈ کیا تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں تھیں. میں نے ان کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کو گلے ملا میں جیسے ہی اپنے گھر گیا. یہ بات یہ ہمارے گیسٹ کو بھی نہیں پتا, لیکن میں اب بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ای کیو کی بات ہوئی, اور وہ ایسی باتیں تھیں کہ وہ حالانکہ 50 منٹس کا ایک لیکچر تھا. جب پہلے ہم کیونکہ آبویسلی اٹینشن اسپین کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں اکثر اوقات کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگوں کا مطلب کہاں پر ہم 50 منٹ کا کیسے سنیں گے, اور وہ 50 منٹس ختم ہوئے اور میں نے کہا کہ یہ ختم کیوں ہو گئے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر جالیہ والا سر. تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. الحمدللہ بہت دنوں سے ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے, فائنلی وہ دن آ ہی گیا. آپ کا بہت شکریہ, میری معذرت, ہم نے ایک بار اسکیڈول کیا اور میں آ نہیں پایا. نہیں سر, اوبویسلی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اسپیشلی جب یہ چیزیں جب گھر کے کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. تھینک یو ویری مچ ابراہیم. سر اسٹوری کی ہم بات کر رہے تھے. آپ ہمیشہ اسٹوری ٹیلنگ پہ بڑے بہترین طریقے سے آپ فوکس کرتے ہیں. کبھی نصرت صاحب کی اسٹوری سناتے ہیں, کبھی جو ہے جہانگیر خان کی اسٹوری سناتے ہیں. سر آپ کی اسٹوری کیا ہے؟ ہو از عمیر جالیہ والا سر, کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ دا اسٹوری ٹیلر. کہانیاں سنا کے مجھے بہت فیم ملی الحمدللہ. میں اسٹارٹ آؤٹ ایز اے ٹرینر کیا. اس سے پہلے حیدرآباد میں میری اپ برنگنگ ہے. ایک مشنری اسکول میں کرسچنس چلاتے تھے, بڑے شاندار اسکول ہوتے تھے اس ٹائم کے. تو میٹرک کیا, پھر انٹرمیڈیٹ کراچی سے کیا. ابا ایک فارما کمپنی میں تھے, بڑی ملٹی نیشنل میں, تو ان کا بڑا خواب تھا کہ ان کے بچے ایسے نہ بنے جیسے بن گئے. ان کا خواب تھا کہ ہم ایک بڑے ادارے کے اندر ایک ایگزیکٹو رول کے اوپر آئیں, جو کہ میرے بھائی نے بھی نہیں کیا, میں نے بھی نہیں کیا, لیکن ہم بڑے اداروں کے سروس پرووائڈرز بنے. تو وہ تمام ادارے جن کے خواب ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہاں کام کریں گے, وہاں کام کیا, لیکن ایز اے ٹرینر کیا مچ لیٹر. بعد میں نے بیچلرس کیا, آئی بی میں میرا داخلہ نہیں ہوا آئی کیو کم ہونے کی وجہ سے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد پھر کامکس ایک ادارہ تھا جو کہ افیلیٹڈ تھا وتھ آئی بی اے, تو آئی بی اے کی ڈگری کا بڑا شوق تھا, تو کامکس سے پڑھا. اور کامکس میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ کامکس ایک کیونکہ سورٹ آف
ہاف وے انسٹیٹیوشن تھا, افیلیٹڈ تھا, تو پورا فل کیمپس نہیں تھا, تو مجھے بہت سارا ٹائم مل گیا جس میں میں نے اسکول آف لیڈرشپ میں وقت لگایا. سو میں نے گریجویشن کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا. جب میں گریجویٹ کیا اس وقت تک میں پکا ہو گیا تھا اپنے کام میں, ایک نام بن گیا تھا, بڑی کلیئرٹی تھی. تو اس لیے میں انکریج کرتا ہوں ینگ لوگوں کو کہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں اپنے شوقوں کے اوپر, کیونکہ اس وقت آپ بڑے آزاد کھیلتے ہیں نا, آپ کو فیئرز نہیں ہوتے. تو میں نے بڑا فیئر لیس کھیلا, آپ نے جیسے مجھے دیکھا. تو اس وقت تک میں ظاہر کئی سالوں بعد گریجویشن کے وقت جب میں جو چیز کر رہا تھا اس نے مجھے اتنا کانفیڈنس دے دیا تھا کہ اس وقت میں نے بہت, اور سوشل میڈیا اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا, تو جو ہمارے سیشنز اور کانفرنسز ورک شاپس کی اہمیت ہوتی تھی اس کانٹینٹ کی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو میں پورا ملک گھوما, پھر دنیا گھوما. ماں کو میں کہتا تھا 35 ملک جاؤں گا تو شادی کروں گا, کیونکہ شادی میں نے دیر سے کرنی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہنا, کیونکہ مشکل لگتا تھا لیکن انٹرسٹنگلی آپ جو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. تو میں دنیا گھوما یہی ٹریننگ لے کے. اچھا. اور جن آڈینسز کے پاس گیا, بعض مرتبہ ملٹیپل نیشنلٹیز, کبھی 60 نیشنلٹیز والے آڈیٹوریمز, کئی 100 لوگوں سے بھی. تو جیسا پاکستان میں رسپانس آتا تھا ویسا وہاں بھی آیا, اور اس میں سے کئی پروگرام میں نے سیکھے, پھر پاکستان لے کر آیا. ادارے بنائے, کبھی انفرادی طور پہ کام کرنا پسند نہیں آیا, تو ٹیم میں کھیلنا ہمیشہ پسند آیا. تو بڑی شاندار ٹیمیں دیکھی میں نے نوجوانوں کی. تو جو نوجوان دیکھ رہے ہیں میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ٹیموں میں کام کریں, آپ بڑے مقاصد لگا سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہم ایک گینگ تھے, ہم ایک باقاعدہ جو کہ ایک دوسرے کو فیول کرتا تھا, اور ہمیں دیکھ کے اور ہم جو حرکتیں کرتے تھے اور جیسے آپ کہہ رہے تھے ہنستے تھے, تو وہ اٹ سیلف ایک بڑا نوجوانوں کے لیے جو ہے نا کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور سر یہ گریجویشن کے وقت کی بات ہو رہی ہے یا یہ آپ نے گریجویشن کے بعد, مطلب انڈر گریڈ تھے جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, یا اس کے بعد کی آپ بات کریں؟ بس آپ سمجھیں کہ کیونکہ میں نے کام شروع کر دیا تھا نا, تو میں نے یہ چسکا اپنی پڑھائی کے درمیان پیسہ بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا. میرا کام چل بھی رہا تھا, میں کما بھی رہا تھا. آئی آلویز ہیڈ منی آن دا ٹیبل, گیجٹس ہوتے تھے سارے اکوپڈ. تو ایک اپنی امپاورنگ فیلنگ ہوتی ہے, پہلے بائک, پھر گاڑی, پھر دنیا گھومے ظاہر ہے, تو پھر موبلٹی, پھر جہاں جاتے تھے وہاں لوگ ہوتے تھے. تو اللہ از بین ویری کائنڈ, آئی ہیو ہیڈ اے بال آف اے ٹائم, آئی ہیو بین ویری ویری فارچونیٹ. تو اور اس کہانی کو آئی تھنک جس چیز نے بہت زیادہ تقویت دی وہ میرے احساسات تھے, جو کہ یقیناً آپ کے بھی ہوں گے, اس ملک کے نوجوانوں کے ہوتے ہیں. جب وہ دین فروشی دیکھتے ہیں, جب وہ سیاست دیکھتے ہیں, جب وہ کلاس رومز دیکھتے ہیں, جب وہ ہمارے ہسپتال دیکھتے ہیں, تو ایک جو آپ کی چیخ نکلتی ہے نا, ایک تو میری وہ چیخیں نکلی ہیں, لیکن وہ خوبصورت انداز میں نکلی فار دا موسٹ پارٹ. کبھی کبھی ایسی بھی نکلی جو کہ آپ نے نہیں دیکھی, اللہ پردہ رکھنے والا ہے, لیکن جو لوگ ساتھ کام کیے انہوں نے وہ چیخیں بھی دیکھی. تو اس کو پاور اپ کیا میرے پینز سے, اور یہ پین میرا پیشن میں کنورٹ ہوا. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ مجھے یہ پروفیشن بنانے کا موقع مل گیا, جو کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے, زیادہ تر لوگوں کے ساتھ نہیں, زیادہ تر میں کہوں گا لوگوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا. بڑے زبردست اساتذہ ملے, انہوں نے پاکستان میں رکھتے ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ سکھائے, ایتھکس سکھائے, اصول سکھائے. اور ظاہر بچپن سے ہی آپ بن رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کا کردار رہا. اچھا ماشاء اللہ. سر ابھی آپ نے جس طرح بات کی, آپ کا مطلب انڈر گریجویشن میں ہی آپ نے ماشاء اللہ وہ چیزیں اسٹارٹ کر دی, اور اگین میں خود بھی اس چیز کا مجھے بڑا ہوتا ہے کہ اپنا پیشن جو ہے اس کے لیے ویٹ نہ کریں ڈگری کا, کہ ڈگری آئے گی تو تب کام اسٹارٹ کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے تو اپنے اس اسکل کو پراپر طریقے سے انہانس کریں اور اس کو لے کے چلیں. تو سر ڈگریاں تو آتی رہنی چاہیے. اب میں سوچ رہا ہوں ڈگری کا, اب میں تیار ہوا ہوں ماسٹرس کے لیے. اچھا سر, مطلب اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ بس میں نے جو سیکھا ہوا تھا نا وہ عام ہو گیا ہے, ہر زبان ہو گیا ہے. اب مجھے پڑھنا چاہیے, اب مجھے واپس کیمپس جانا چاہیے. تو یہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ڈگری ہوتی ہے دماغ کو اور حسین بنانا, سافٹ ویئر اپڈیٹ. بالکل. اور آپ کو اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی نہیں, نئے سافٹ ویئر انسٹال کرنا, آپ یہ سمجھیں. بالکل نیا iOS, فوٹو شاپ لگاتے ہیں, السٹریٹر لگاتے ہیں, کینوا لگاتے ہیں, تو آپ ڈیزائن کے چیتے ہو جاتے ہیں. آپ فائنل کٹ لگاتے ہیں, پریمیئر تو آپ ویڈیو کے ہو جاتے ہیں. اس طرح آفس پیک لگائیں. تو اسی طریقے سے ڈگریز ہوتی ہیں, تو بہت ساری لگانی چاہیے. اور جو لگاتے چلے جائیں وہ کبھی کبھی ایک نوکری کا اندر کنورٹ ہو جاتا ہے, آپ نے جو سیکھا وہی, لیکن
میں تعلیم کو اس سے بہت بڑا دیکھتا ہوں. جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں نا تو آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے, آپ بہت ساری چیزیں ملا کے کچھ بڑا بنا سکتے ہیں. یہ سر یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے ابھی مطلب شاید ایک اب تو خیر کافی یہ اسٹیریوٹائپ چینج ہوا ہے کہ وہ جو اسٹیم ایجوکیشن تھی کہ بس صرف یا ٹیچر یا فوجی یا انجینئر, یہ 2-3-4 فیلڈ تھی. اس جنریشن اب اس میں یوٹیوبر ایڈ ہو گیا. ہاں یوٹیوبر ایڈ ہو گیا. ساتھ ساتھ جنریشن نے وہ گیپ بھی مطلب وہ چیز بھی توڑی ہے کہ نہیں جی آرٹس بھی ہے اور بھی تو ہیں زمانے میں اسٹیم کے سوا. بات ہے. تو سر یہ جو ابھی آپ نے چیز بات کی, کوئی ایسا مومنٹ آیا جہاں پر آپ کو فیل ہوا, جہاں سے بیسکلی آپ کو فیل ہوا کہ ہاں یار آئی کین ڈو دیٹ اور مجھے یہ چیز کرنی چاہیے, یہ جو بیسکلی ٹریننگ والی جو آپ کی جو عمیر جالیہ والا جو ٹرینر ہے سر, وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ میں ویسے ایز اے ٹرینر والا بات آپ کو آگے بتاتا ہوں, لیکن ویسے میں شودا ہوں, پیدائشی شودا ہوں. میرے رپورٹ کارڈ میں لکھا ہوا تھا, اور یہ کلاس 2 کلاس 3 کے رپورٹ کارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے, دیٹ ہی از اوور کانفیڈنٹ. تو میں ہمیشہ کر لیں گے, ہو جائے گا, اور اللہ کا کرم ہے فار دا موسٹ پارٹ ہو بھی گیا. میں بہت لاسٹ منٹ آدمی ہوں. ساری دنیا ٹینشن میں ہوتی ہے, لیکن جب وہ کام کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ شاندار سما ہو جاتا ہے. تو میں نے اس وجہ سے جو ہے نا میں بہت زیادہ اب میں شاید اس میں ڈھیٹ بھی ہو گیا ہوں, لیکن یہ میرا مسئلہ ہے. آئی مین اوور کانفیڈنٹ مین. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا, میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار یہ ہو تو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کیسے ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ہو ضرور سکتا ہے. سب انسانوں نے کیا ہے نا, تو یہ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے, یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. تو میرے دماغ میں تو بہت ہی ایسے, تو میں ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی ہوتا ہوں. ٹریننگ کمپنی بنائی تو ینگ لوگ تھے ہم سارے, کارپوریٹ میدان میں اترے تو لوگ کہتے تھے تمہیں کون, تم بند ہو جاؤ گے. مجھے بڑے بڑے اداروں نے لوگوں نے بٹھا کے سمجھایا. اچھا. تو میں پھر بھی, اینڈ الحمد للہ وی ہیڈ کوائٹ اے رن ایز اسکول آف لیڈرشپ, ایز اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن. ہم لاکھوں کا ادارہ تھے, ہم نے کروڑوں کا دماغ بنایا, خیال جو آئے لکھتے گئے, وہ ہوتے چلے گئے, وہ منصوبے بنتے چلے گئے. تو وہ پھر ایک آپ کا کانفیڈنس مزید, تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے اندر یہ کہیں پہ زیادتی بھی ہے جو کہ اس رپورٹ کارڈ میں تھا, لیکن فار دا موسٹ پارٹ اٹ ہیز ہیلپ می ان دس نیگیٹو کنٹری. پاکستان از اے ویری نیگیٹو لینڈ. ایوری بڈی از آفٹر killing an idea and not appreciative enough. ہم اپنے آپ کو بھی نہیں اچھا سمجھتے نا. آپ دیکھیں اتنی گندی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. بالکل. تو حالانکہ اتنی اچھی قوم ہے, اتنا اچھا ملک ہے, دل والے لوگ ہیں, مطلب ڈھونڈ کے نہ ملیں جو جذبات آپ کو پاکستان میں ملے. میں اس بات پہ سڑتا ہوں کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا لک ڈاؤن کرتے ہیں. سو ہم جیسے اپنے آپ کو بزنسز کو کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو کرتے ہیں, آپ نے بتایا بہت سارے پروفیشنز کو کرتے تھے, تو اس کے پیچھے ہمارا خوف ہوتا ہے. کسی نے کیا نہیں ہوتا, ابا اس لیے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹا نہیں, ابا کا خوف ہے وہ. تو میرے ابا بھی مجھے سمجھاتے تھے, بیٹا دیکھو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اب میں مسکراتا ہوں کہ ظاہر ہے ابا تھے, تو ابا کا تو کام ہے, مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے اس لیے کہہ رہے تھے. تو جب ان کے خوف حل ہو گئے تو ان کی مسکراہٹ بڑی اور فخر بڑا ہوتا چلا گیا میرے کام پہ. تو ہم بڑی ڈری ہوئی قوم ہیں اور دبائی ہوئی ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ نئے کو دیکھ کے اور مختلف کو دیکھ کے ذرا گھبرا جاتے ہیں اور چیلنج میں آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ واز ہیلپ فل مائی بینگ اوور کانفیڈنٹ ان سچ لیک آف کانفیڈنس. آئی تھنک میڈ جو ہے نا کولونیل بیگیج بھی ہے تھوڑا سا, وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے تھوڑا سا, شاید آہستہ آہستہ یہ چیز ہے. بس اب دیکھیں, اب اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو سب کو سمجھ آ گیا ہے, تو اب اتار دیں اس بیگ کو. آپ کوئی درخت ہیں, آپ انسان ہیں, آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ وزن پالا ہوا ہے تو اتاریں. تو یہی تو بلند ہونا ہے, یہی تو گروتھ ہے, یہی تو خودی کی. سو دیٹس واٹ وی آر ہیئر فار. کہ ہمیں, بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن اپنے غم اور خوف سے آزاد ہے. تو آپ مومن بننا چاہتے ہیں, سو ہم بطور قوم سے بھرپور یہ خواہش رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اہم سفر ہے. غار میں جائیں, اپنے غموں کا مقابلہ کریں, اپنے خوفوں کا مقابلہ کریں اور آزاد ہو کر آئیں. جب آپ آزاد ہوں گے نا تو آپ اوروں کو بھی آزاد کریں گے.
آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی آزادی کی دلیل دیتے ہیں. بالکل. سر اب ذرا اسٹوڈنٹس پہ آتے ہیں. ہماری جو یوتھ اسٹوڈنٹس بھی وہ والے اسٹوڈنٹس جو ابھی بالکل پہلے ہم ادھر سے آتے ہیں جہاں ابھی نئی نئی یونیورسٹی بچوں نے اسٹارٹ کی, وہ والے بچے جو آتے ہیں جو اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ کرنا ہے, یہ نہ کریں, کیسے بولیں. اب ایک تو آپ نے بات کی کہ کانفیڈنس, تو بہت سارے آج کل اسپیشلی جو اٹینشن اسپین آیا ابھی میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری ایک ٹیچر نے مجھے بولا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون ہیں. اور وہ سوال آپ کون ہے والا سوال پتہ نہیں کیوں میں سوال کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پایا, یا میں بتا نہیں سکا کہ میں واقعی کون ہوں. بعد میں مجھے ہوا کہ اچھا میں جواب اس وقت تو دے دیا, لیکن بعد میں مجھے فیل ہوا کہ شاید میں یہ صحیح طریقے سے بتا نہیں سکا کہ میں کون ہوں. تو سر یہ چیزیں مشکل سوال ہے. مشکل تو سوال تو مشکل ہے, لیکن اور آج کل کی مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل جنریشن کے لیے اور مشکل ہے, جہاں پہ تھوڑا سا ایموشنس کو اور سپریس کیا جا رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے, یہ سر آپ پلیز اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا کہ کیسے ہاؤ ٹو اسپیک اپ, اسپیشلی جو یہ جو یوتھ ہے ابھی. سو آئی سیپریٹ دا ٹو. کچھ لوگوں کا صرف اسپیک اپ پرابلم نہیں ہوتا کہ میں کسی غلط چیز کے بارے میں بات کروں تو مجھے خوف ہے کہ کچھ ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا جنرل اسپیکنگ فیئر ہوتا ہے, بلکہ کچھ لوگوں کا نہیں, زیادہ تر لوگوں کا اسپیکنگ فیئر ہوتا ہے. انگریزوں میں تو یہ کہاوت ہے, وہ کوئی چلا جاتا ہے تو اس پہ تقریر کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ مرنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ کھڑے ہو کے تقریر دیں مرے ہوئے کے بارے میں. سو فیئر آف ڈیتھ از نمبر 2 اینڈ فیئر آف اسپیکنگ از نمبر 1. تو آپ میں سے جو بھی لوگ اسپیکنگ کا خوف رکھتے ہیں, گہری سانس لیں, اپنے آپ کو تبکی دیں اور اتنا غم میں نہ جائیں, اور اب اس پہ آئیں کہ آپ اس پہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. سو اسپیکنگ ہے نا, ING جس چیز میں ہوتا ہے وہ بار بار کرنی ہوتی ہے, اور جتنا آپ کریں گے اتنا آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. سو آپ نے کتنی مرتبہ جواب دیا ہے ہو آر یو کا؟ سر 2-3 بار جواب دے. ہاں جی, کیونکہ ایک دو لوگوں نے بس آپ دے دینا 20 بار جواب, پھر اچھا جواب بن جائے گا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ اسٹوڈنٹس پہ آتے ہیں, پہلے وہاں سے آتے ہیں, تو دیکھیں جب آپ پہلی بار وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں نا تو مشکل ہوتا ہے. نہیں پتہ نا, اب ڈھونڈنا ہے, میپس دیکھنے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. آپ پہلی بار تقریر کر رہے ہیں, پہلی بار ڈرائیو کر رہے ہیں کسی راستے پہ, دوسری بار کیا ہوتا ہے, تیسری بار کیا ہوتا ہے, اور 10ویں بار کیا ہوتا ہے. ان رستوں پہ جن پہ آپ بار بار چلتے ہیں وہ تو آپ بن دیکھے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیمرہ چلا رہے ہیں, یہ کوئی سوچ سوچ کے چلا رہے ہیں, یہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے, آپ اس کو بالکل ڈاؤٹ نہ کریں, اور آپ زیادہ اسپیکنگ کریں, اور اپنے آپ کو اپرچونیٹیز دیں. بے شمار کلاس روم پریزنٹیشنز ہوتی ہیں جس پہ لوگ بھاگتے ہیں, نہ بھاگیں, سامنے آئیں. جب تک آپ فیس نہیں کریں گے, یہ فیس موڈ ہے اور یہ فیئر موڈ ہے, اور اس میں فرق سانسوں کا ہے. کیا ہو جائے گا, بےزتی بھی ہو رہی ہو نا تو گہری سانس آپ کو شیلڈ کر سکتی ہے کہ اچھا کیا ہے یار, مطلب. لیکن تو پریزنٹیشن دیتے ہوئے سانسیں اڑ جاتی ہیں نا آپ کی, تو میں آپ کو الٹا ایڈوائز کر رہا ہوں, آپ گہری سانس لیا کریں, آپ اپرچونیٹی پہ یس کہا کریں. اور آپ ماشاء اللہ اگر یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو آپ اتنے پبلک اسکولز ہیں, آپ یونیورسٹی کے 2 سیمیسٹر پڑھ لیں تو آپ کتنے اسکولز میں جا کے کتنا نہ بھی پڑھیں, جو 2 سال 3 سال آگے ہوتے ہیں وہ جا کے ینگ بچوں کو کتنی چیزیں کرا سکتے ہیں. بالکل. تو مواقع بے شمار ہوتے ہیں, اور وہ مواقع آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. میں نے اپنے پہلے سال میں 80 مواقع ڈھونڈے بولنے کے, ماشاء اللہ, اور مل بھی رہے تھے, چل بھی رہا تھا میں تو, لیکن میں ہاں بھی کہہ رہا تھا. میں آج بھی ہاں کہتا ہوں, جہاں موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں یس. میں آپ کو نہیں جانتا تھا, آپ مجھے جانتے تھے. بالکل. تو آپ نے مجھے دعوت دی تو میرا کیا جواب تھا آپ کے لیے, اور یہی جواب ہوتا ہے. تو میں آپ کو یس ایٹیٹیوڈ کی طرف ڈال رہا ہوں, اور اس میں آپ خیر بھی دیکھیں. کوئی تو وجہ ہے مجھے ابراہیم بلا رہا ہے, میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں. کوئی تو وجہ ہے کہ میں خیبر جا رہا ہوں, تو آپ جو کلاس روم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس میں کنیکٹڈ رہیں. اسی طریقے سے فیملیز کے اندر مواقع ہوتے ہیں, مساجد کے اندر مواقع ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ممبر پہ کھڑا ہوا, کوئی نہ کوئی مائک اٹھائے ہوئے, یا بغیر اس کے بھی بول رہا ہوتا ہے اور گائیڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو آپ وہ رول اپنانے والے بنیں, آپ کی لیڈرشپ بھی بہتر ہوگی, اور آپ کی اسپیکنگ بھی بے شمار بہت زور پکڑے گی. ایک آخری ٹیکنیکل ٹپ یہ ہے کہ جب آپ
لسننگ اپنی بہتر کرتے ہیں تو آپ کی اسپیکنگ بہتر ہوتی ہے. تو دیکھیں میں نے بڑے زبردست انگریز ٹرینرز کو سنا, اور اس وقت آڈیوز میں آتے تھے, تو میں ان کی آڈیوز ٹورنٹس پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے, اور وہ کان میں لگائے ہوئے. آپ کو جتنی میری پرانی تصویریں دکھیں گی ان میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے. لانگ بفور دا پوڈس کیم آئی ہیڈ دا وائرڈ بلوٹوتھ آلویز, سمپل کان پہ ایک لگا, اس پہ کیا ہو رہا ہوتا تھا, I would be listening. The better you listen, the better you speak. That's the trick. آپ اپنے جیسوں کو سنیں گے, آپ دیسیوں کو سنیں گے, آپ دیسی باتوں میں اچھے ہو جائیں گے. سر ابھی آپ نے بات کی اسپیکنگ اپ کی, اور پھر آپ نے بتایا کہ جتنا آپ اس کو لسننگ ضروری ہے, جس طرح وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے ریڈنگ ضروری ہے, یہ والی بات ہوتی ہے. تو سر پھر یہ کہیں نہ کہیں یہ بات اس طرف آ جاتی ہے کہ ہاں جی انفارمیشن گیدر کریں بولنے کے لیے, آپ کا جو ہے نا, آپ کا دماغ میں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونا, آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, نالج نہیں انفارمیشن ہونی چاہیے بہت ساری چیزوں کی, آپ کا آئی کیو اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز سر ہماری جو جنریشن ہے وہ بھول جاتی, دیٹ از ای کیو. آئی فیل لائک کہ ہم ای کیو پہ اتنا فوکس نہیں کر پاتے. تو سر ای کیو کے لیے سر ذرا پلیز بتائیے گا کہ ای کیو کو کیسے اسٹرانگ کریں ہم, کیونکہ آج کل اتنا کچھ ہے, ہم اپنے ایموشنس کو کیسے اسٹرانگ کریں. ایموشنس کو اسٹرانگ نہ کریں, ایموشنز ویسے ہی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں اویئر ہوں, جانیں کہ وہ کیا ہیں, وہ آپ کے اندر کیوں ہیں, وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, اور ان کو انٹرپریٹ کرنا سیکھیں. اور مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ ہم نام بھی دینا نہیں جانتے کہ میں محسوس کیا کر رہا ہوں, پتہ نہیں یار کچھ عجیب محسوس کر رہا ہوں, کچھ عجیب, تو یا آئی ایم فیلنگ گڈ, تو ہم ماسک کرتے ہیں, ہمارے پاس صحیح لفظ نہیں ہے. اور یہ اسپیکنگ کے حوالے سے اگر میں آپ کو جواب دوں تو اگر آپ کی آئی کیو اچھی ہے تو آپ کا کانٹینٹ بڑا زبردست ہوگا, رائٹ. لیکن آپ نے بڑے ہائی کانٹینٹ والے اسپیکرس کو بڑا ڈسکنیکٹڈ دیکھا ہوگا اپنی آڈینس کے ساتھ. دیٹ از اے کلاسک مارک آف اے ویری ہائی آئی کیو بٹ ویری لو ای کیو. But you would have also seen somebody who is not very good in content but very good with the audience. جیسے آپ کو اکثر گیم شو ہوسٹ ملتے ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ماحول بنا دیتے ہیں, اسٹینڈ اپ کامیڈی, تو وہ ماحول کیسے بناتے ہیں, یعنی کہ وہ جذبات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہال میں لوگ ذرا بور محسوس کریں, آئے ذرا, تو یہ رجسٹر کرنا کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں. ہائی آئی کیو لو ای کیو. لو ای کیو کا مطلب یہ کہ میں نہ اپنے جذبات سمجھ پا رہا ہوں نہ دوسروں کے, سمجھ ہی نہیں پا رہا تو میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا نا. تو میں ڈرائی ہو سکتا ہوں, میں ڈل ہو سکتا ہوں, مجھے احساس بھی نہیں ہوگا. لیکن ہائی ای کیو والے کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یار میں, وہ ایک ایموشنل سنک کریٹ کرتا ہے. اور ایموشن میں جو ہے نا ایک بڑی طاقت ہے جو ریزن میں نہیں ہے. ایموشن موو کرتا ہے, جذبات موو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس نے جذباتی کہانی لے اوڑا جی, لوگوں نے اس کی کہانی سنی اور لوگوں نے پیسے دے دیے. تو وہ کیا طاقت ہے جو کہ کہانی کے اندر ہے, اس ایموشن کے اندر ہے. سو ایموشن مووز, ریزن ڈزنٹ موو. اینڈ دیٹس وائی وین یو آر اسپیکنگ, اور اسپیشلی جب ہم اسپیکنگ فار اے پرپز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کو کسی جانب ڈال سکوں. میں مثال کے طور پہ ایز اے ٹرینر جاتا ہوں تو میری جاب ہوتی ہے کہ یار یہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے, یہ مارکیٹ میں وہاں دیکھیں جہاں پہ نہیں دیکھ رہے, یا زیادہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کریٹیولی کام کر سکیں, کولیبریٹیولی کر سکیں. دے کین میک مور ٹوگیدر. سو آئی ہیو ٹو پش دیم ٹوورڈز اٹ. اف آئی جسٹ گیو دیم ریزن, دیکھیں جی ریسرچ ہی بتاتی ہے, nobody is gonna do anything. So you understand that sir. So اس لیے جو ہے نا ہائی ای کیو بہت ضروری ہے. ہائی ای کیو صرف اسپیکنگ نہیں, آپ کی ریلیشن شپس, اینڈ ریلیشن شپس ناٹ جسٹ وتھ ادرس, یور ریلیشن شپ وتھ یور اون سیلف ٹو ادرس, دیٹس کمپلیٹ ای کیو. سو وہ ساری انہینس ہوتی ہیں. آپ کی ایبلٹی ٹو مینیج یور سیلف, ریگولیٹ یور سیلف, جو کہ آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے ینگ لوگوں کو. ایک فون آپ کے جذبات کو اوور پاور کر جاتا ہے, آپ جو فیل کر رہے ہیں, آپ جو فیس کر رہے ہیں, آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم انفلوئنس کر سکیں, انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کا ہائی ای کیو جو ہے دیٹ ول ہیلپ یو بیکم اے بیٹر انفلوئنسر. سر ابھی آپ نے اپنی بھی ذرا ایک مثال دی, تو وہی مجھے اپنی پھر مثال یاد آ گئی. جیسے آپ انٹر ہوئے تو وہ جو آئس بریکنگ سیشن تھا, پلیز کھڑے ہو جائیں. پھر ہم میں سے کوئی اگر بہت زیادہ
ایک آپ کو نظر آیا کہ جی یہ تھوڑا سا بور ہے تو آپ نے کہا پلیز پوسچر اسٹریٹ کریں اور مسکرائیں, اور وہ جو چیزیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید اس وقت فیل نہیں ہوتی ہوں گی, لیکن ان چیزوں نے اٹینٹیونیس کہ اوبویسلی اگر کوئی بندہ اگر انفارمیشن یا اپنی کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ دل میں اتارنے کے لیے آپ کا ای کیو ہونا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ای کیو کو ذرا سا کھول لیں, آپ کے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ویسے جی پی ٹی کا زمانہ ہے, سو پلیز لک اٹ اپ. There's a wonderful author, he was a journalist earlier, Daniel Goleman. ان کا بہت زبردست کام ہے ایموشنل انٹیلیجنس پہ, اور جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جو اس کا یوز ہے ان پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف, انہوں نے بہت زیادہ کمپریہنسولی پٹ آؤٹ کیا. ان کا یہ ماڈل ہے کہ سیلف اینڈ ادرس, اینڈ دونوں کے اندر ریکگنائز یا آئیڈینٹیفائی کریں, اور دونوں کے اندر ریگولیٹ اور مینیج کریں. سو اپنے جذبات کو فیل کریں, ان کو نیم کریں, ان کو صحیح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے, پھر ان کو مینیج کریں. یار میں غصے میں ہوں, میں کیوں غصے میں ہوں, اچھا میں غصے کے لیے کیا کرتا ہوں, I need to calm down. I can pick the right strategy if I have named. I'm confused. I'm anxious. مستقبل کی مجھے فکر ہو رہی ہے, تو جو میں فیل کر رہا ہوں اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کروں اور اس کو مینیج کروں اپنے اندر. یہی کام دوسروں کے اندر کریں. دوسرے کیا فیل کر رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, اور اس کو مینیج کریں. اچھا جی کھڑے ہو جائیں. اچھا آئیڈینٹیفائی ایز اے مینیجر, لو مورائل ہے, لو موٹیویشن ہے, مینیج کیسے کریں گے, یار ذرا اپریشیٹ کریں, اس کو بلائیں, انگیج کریں کسی چیز کے اندر. سو دیٹس فل ای آئی. Identify emotions in yourself, manage. Identify in others and manage. سر ایموشنس پہ بات ہو گئی, تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اس کہانی کو. اسٹوری ٹیلنگ, دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ. ایک تو اسٹوریز ہوتی ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں, ایک پیسہ کوا تھا, ایک اس طرح تھا, لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے وہ اسٹوریز بتانا تھوڑا سا اس میں مسئلہ کر جاتے ہیں کہ ایک ابراہیم منیر تھا, یا ایک عمیر جالیہ والا ہیں, یا ایک ابراہیم منیر ہیں اور ابراہیم منیر نے یہ کیا, یا جو بھی ہے. سر تو دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ سر, اسپیشلی جو ابھی جی پی ٹی والی بات بھی آپ نے کر دی, تو جی پی ٹی کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے سوچنا شاید چھوڑ دیا ہے, کریٹو سائڈ ہماری جو ہے تھوڑی سی بند ہو گئی ہے. سر اس کے بارے میں تھوڑی سی سب کی باتیں بھی ایک جیسی ہو گئی. جی یس سر, واقعی. اور جو ایک لائن نہ لکھ پاتے تھے وہ لمبے لمبے کے سیدھے لکھ کے. اب تو سر ریفائن کر سکتے ہیں نا, آپ نے 3-4 لائنیں دی, پلیز ریفائن. بے شک انسان خسارے میں ہے. And I think that we make a lot of loss because we pick the easier way, whether morally or professionally, or even when you're looking at your own life and what you do. You know, to have it all from ChatGPT, just paste it out. Such a disgrace. Disgrace to your own being. And I think also disgrace to who you are writing it for. You don't care enough. اینڈ انفارچونیٹلی یہ زیادہ تر چیزوں پہ ہوتا جائے گا, اور برین راٹ تو تھا ہی اسکرولنگ کی وجہ سے, لیکن یہ کریٹیوٹی ڈکلائن ہوگا, بلکہ آلریڈی ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو پریزنٹ جنریشن ہے, جو نئی جنریشن ہے, وہ اس کا آئی کیو اسکور میچ نہیں کرتا پچھلی جنریشنس کے مقابلے میں. اب آپ کہیں کہ وہ کم انٹیلیجنٹ ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس کی زیادہ انٹیلیجنسز ہے مختلف طرح کی ڈائمینشنس پہ, اس کی زیادہ. جس طرح ہم وی ور ویری ورڈ سینٹرک, ہم کتابیں پڑھتے تھے اور تو ہمارے الفاظ سے بڑا لگاؤ ہے, لیکن اگر آپ موجودہ جنریشن کو دیکھیں تو وہ ایموجیز پہ بڑی بڑی چیزیں ماسک ہو جاتی ہیں. یا وہ پروٹیسٹ کے اندر بھی جو نظر آیا وہ ایک مختلف طرح کا آرٹ تھا جس کے اندر بہت, اور وہ بلڈ اپ ہوا تھا ڈیجیٹلی. سو دیر از, اینڈ آئی ایم ڈسکنیکٹڈ ٹو دیٹ بیکاز آئی ایم ناٹ دیٹ جنریشن. آئی وش آئی کوڈ انڈرسٹینڈ دیم مور, بٹ یو آر رائٹ دیٹ وی آر بیکمنگ سملر ان دا ٹائمز دیٹ وی آر ان. اینڈ اس میں اوتھینٹک ہونا از دیر فار میجک. ویسے تو ہر وقت میں تھا, لیکن آج کے دور میں وہ پوسٹ جو کہ اے آئی نہیں ہے وہ زیادہ اٹینشن لیتی ہے ان مائی اوپینین, اسپیشلی وین اٹس اباؤٹ ٹیکسٹ. I've always felt that about raw pictures as well. I think raw pictures take more
have a greater likelihood of going around than very very polished pictures. ایڈیٹڈ لوگوں فوٹوز. کی بہت زیادہ پالشڈ ایڈیٹڈ فوٹوز آپ دیکھیں تو اس پہ کم انگیجمنٹ ہوتی ہے ورسز ان کا ایک, یا اس پوڈ کاسٹ کے مقابلے میں اس کا بیہائنڈ دا سینس. تو اوتھینٹک جو ہے نا وہ ضرور انسان کو ٹرن آن کرتا ہے, روح سے ملتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو سچا ہوتا ہے, جو تبھی سادہ دیکھیں کتنا پاورفل ہوتا ہے. اور جب آپ اسٹوری ٹیلنگ کی بات کریں تو اس میں کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ گلیمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھیٹرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں نے اکثر لوگوں کو بہت سادہ کہانی سناتے ہوئے محفل لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہانی وہ سنائیں جو کہ آپ کو ہلائے. اپنی زندگی سے بھی اب مجھے بہت ساری اپنی چیزیں بتانا پسند نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے موو نہیں کرتی, وہ آرڈنری ہوتی ہیں. لیکن وہ بات جو مجھے موو کرتی ہے, جو میرے لیے میٹر کرتی ہے, جیسے میں نے اپنے تعارف میں آپ کو بتائی, اٹس اے لاٹ آف پین, اور یہ چیخ ہے میری. سو آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے. جب آپ وہ بات اٹھاتے ہیں نا تو آپ بیان کرتے ہوئے آٹومیٹک, کیونکہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا. جب یہ آپ نے پیار کی داستان بتائیں گے ابراہیم, تو آپ کی شکل پھر ایک رومانٹک تو اور کہیں نہ کہیں اداسی بھی خود ہی دکھائے گی. سو ایک تو یہ کہ سادگی نہ چھوڑیں, جو کہانی ہے اس سے اگر آپ کا رشتہ ہے تو وہ ضرور اثر کرے گی. نمبر 3, اس کہانی کو, اچھی کہانی وہ نہیں ہوتی جس میں سب کچھ ہو. اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جس میں سے کچھ نکالا نہ جا سکے. تو اس کہانی کو اگر آپ دہرائیں گے کچھ بار اور لکھ لیں, اگر ویڈیو کرتے ہیں جین زی, اگر آپ ویڈیو پہ کرنا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو بنا لیں اس کہانی کی, پھر اس کو ایڈٹس میں ایڈٹ کریں. پہلے تو پازز نکل جائیں گے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی. جو اس کا اسٹرپ ڈاؤن ورژن ہوگا نا, پھر آخری ٹپ کے اس کو نریٹ کرنا سیکھیں. اور نریشن میں اگر تو ویڈیو ہے اور لائیو ہے تو آپ کا جسم بھی اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا لہجہ وہ دوسرے نمبر پہ اہمیت کا حامل ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ الفاظ ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بڑے اچھے الفاظ اٹھاتے ہیں لیکن ان کی کہانی اثر نہیں رکھتی. اور کچھ لوگ اپنے لہجے کی طاقت سے خاص الفاظ پہ زور دے کے آپ کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. یہ جو لہجے کی طاقت ہے جس میں آپ باتوں میں جذبات ڈالتے ہیں یا اسی لفظ کو ایک اور معنی دیتے ہیں, ایک اور شکل دیتے ہیں, اس کو نہ مس کریں. جب ڈلیوری کی بات آئے تو 3 V's, ویژول, وربل اینڈ ووکل. اگر ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ ہے تو اس میں تو آپ جانتے ہیں آج کل ویژول میں صرف شکل بھی نہیں ہوتی نا, شکل تھوڑی سی دیر آئی, پھر آپ نے کیا کیا, پھر آپ نے اور ویژولز ڈالے ہوئے. تو وہ جتنے اچھے ہوں گے اتنا زیادہ وہ ویڈیو یا وہ کہانی معنی بنائے گی, کیونکہ ایک تصویر سے بہت سارے الفاظ اور آپ کی اس کہانی میں بہت اسٹرینتھ اور ڈیپتھ آ جاتی ہے. سو یا دوز آر مائی ٹپس آن اسٹوری ٹیلنگ. بی اوتھینٹک اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل اے لاٹ آف بیڈ اسٹوریز to tell good stories. Like with anything, you have to play a lot of bad shots to play good shots. So don't be afraid and tell more. اور اوتھینٹک ہونا جو ہے نا سیکھنا چاہیے ہمیں. جی, اور اگر آپ سنانا چاہیں تو زندگی کے بہت چھوٹے قصے ہیں جن کو آپ اچھی کہانی بنا کے آپ یوز کریں GBT کو ریفائن کرنے کے لیے اپنا کام. آپ اس کو کہیں میرے دماغ میں یہ کہانی چل رہی ہے, اس کو اپنے انداز میں لکھیں اور پھر اس کو ریفائن کریں, لیکن اس کا ریفائن کیا ہوا پڑھ کے خود ریفائن بھی ہوں. وہ الفاظ امبریس کریں, ان کی معنی جانیں, تاکہ آپ کے لیے یہ سفر بڑا لرننگ بڑھائے, بجائے اس کے کہ آپ پھنسے ہوئے رہیں جہاں پہ آپ ہیں. It's very sad that I come across people who are very old and they struggle with the very basic and the needed skill of the time. اور اگر اسکل ہے تو بن سکتی ہے نا. بالکل, واقعی سر. اوتھینٹسٹی پہ بھی آپ نے اس چیز کو لے کے چلے, اور پھر اس کے بعد بیچ میں ہم پھر اب آپ کی اسٹوری کی طرف ریورٹ بیک ہوں گے. پین کی بات کی تھی, درد کی بات کی تھی. سر یہ جو آپ کی جرنی ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ چیخ گئے ہو, وہ والی چیخ نہیں, جو وہ والی چیخ کہ جب انسان ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک ہوپلیسنیس سی, کہ آج کل ویسے بھی ہمارے یوتھ میں تھوڑی سی ہوپلیسنیس آئی ہوئی ہے, وہ چیز ہے. تو سر وہ آپ کو کوئی ایک ایسا واقعہ ہو آپ کی لائف میں؟ کہیں نہ کہیں کیونکہ میرا کام بہت میس بن گیا, میں اپنی انڈسٹری سے سورٹ آف
بریک اوے کر گیا. میں ٹریننگ تو کراتا رہا لیکن میرے مجموعے زیادہ ہو گئے اور لارج گروپس آ گئے آڈیٹوریمس میں. پھر بہت سارا تھیمیٹک کام بھی شروع ہو گیا. تو اس میں جو ہمارا کام تھا نا, اور کیونکہ چینج کی ہم بات کر رہے تھے تو اس وقت سیاسی نعرہ بھی چینج تھا. سر ابھی بھی چینج ہے. تو وہ جو ہے نا مل گئے آپس میں. ہمارے ٹرین کے بھی بہت سارے بچے پولیٹیکل ہو گئے, ایکٹیو ہو گئے. خان صاحب ہیڈ کوائٹ اے پاور, سو اینڈ وی ور آلسو فینس. لیکن جب وہ پاور میں آئے تو میری چیخیں نکل گئیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون آف مائی بگیسٹ ریگریٹس. اچھا. اینڈ اس نے میرے اوپر بہت ساری چیزیں کیا کہتے ہیں کہ میں آئی تھنک آئی ووک اپ. دیٹ چینج واز ناٹ جسٹ اسپیچز. اچھا سر, تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کریں گے. جن لوگوں کو ووٹ کیا تھا, جب ان کو میں نے پاور میں دیکھا تو حضرت علی نے جیسے کہا نا کہ پاور ڈزنٹ چینج پیپل, اٹ ریویلز ہو دے آر. تو وہ سامنے آ گئے. اس سے پہلے وہ تقریریں کر رہے تھے. تو میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو پورا چینج کو کلیم کرنے والا پورا گروپ تھا, فار دا موسٹ پارٹ اٹ ڈس اپوائنٹڈ می. اینڈ چیخ نکل گئی. اس کے بعد سے سب کی چیخیں ہی نکل رہی ہیں. پھر اس کے بعد سے واقعی ایسی چیخ نکلی کہ میں خاموش ہو گیا. پھر دوبارہ چیخنے کا دل چاہا تو سوشل میڈیا پہ چیخا تو اتنی گالیاں پڑتی تھیں, اور تب سے گالیاں ہی چل رہی ہیں. تب سے ہم سو آئی وش اٹ واز ڈفرنٹ. Because it made young people very disillusioned. Yes. They lost hope and they started leaving. Still, none of the people I started with are here. None of the trainers who were with me when I started out and who were good at the game are here. And I think that's true for the most industries. میری والدہ کہتی ہوتی ہیں, مجھے ان کی بات یاد آ گئی کہ پتہ نہیں شاید پاکستان کو کس کی بد دعا لگی ہے یا کس کی نظر لگ گئی ہے کہ کچھ ایک اسپیسیفک پیریڈ تھا, اس کے بعد سے ایک ایسی ہوپلیسنس چل رہی ہے ابھی بھی. اسٹل ہم جتنی کچھ بھی بات کر لیں, چاہے جتنا اسے ڈسکس نہ کریں, جتنا ہم کہہ لیں نہیں یار اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اسٹل وہ ہمارے دماغ میں ہے. اور کہتے ہیں جی نہیں جی یہ آگے نہیں آنے والی یوتھ کرے گی. یوتھ تو پھر نکل رہی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو بس سر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. نہیں میں اتنا ڈسپوائنٹڈ سر, لیکن ہماری اچھا دیکھیے چیخ اس لیے نکلی کیونکہ جو تصور میں تھا وہ حقیقت میں نہیں تھا, یا وہ حقیقت بن نہیں سکا, اس لیے چیخ نکل گئی. لیکن میں تو اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کیا ہے. میں تو جب سے کام شروع کیا ہے میں تو پبلک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا ہے. بہت میرے کام کا پورٹ فولیو کوئی 15 سے 20% ان کے ساتھ رہا, مختلف جماعتوں کے ساتھ رہا. تو میں اتفاق نہیں کرتا آپ کی اس نا امیدی سے. اچھا. اور میں بالکل اس ملک کو دعاؤں کے سہارے پہ نہیں چھوڑنا چاہتا. میں بالکل چینج میں بلیو کرتا ہوں. میں ڈیلی ایکشن کرتا ہوں, پازیٹیو ایکشن, لوگوں کو بڑھانے پہ, پودوں کو بڑھانے پہ اور جانوروں کو بڑھانے پہ. پہلے میں صرف انسانوں کو بڑھانے پہ کرتا تھا, اور اس کے ساتھ میں ایک اچھا شہری ہوں. میں سارے ٹیکسز دیتا ہوں, بالکل ینگ ایج سے دیتا ہوں. میں بہت زیادہ لا ابائڈنگ سٹیزنز میں, اور مجھے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ قطاریں نہ توڑوں اور جہاں ہوں وہاں آرڈر لے کر آؤں, وہاں میری وجہ سے بہتری آ سکے. سو میں اتفاق نہیں کرتا اس خیال سے جس میں جوان پڑے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں ڈس اپوائنٹڈ تھا کیونکہ میں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا تھا. اور اگر آپ مجھ سے ابھی پوچھیں تو ابھی تو میں بہت ہیپی ہوں. آئی ایم ہیپی دیٹ وی آر ڈوئنگ ویل. آئی ایم ہیپی دیٹ دس کنٹری ہیز کم ٹوگیدر اگین. آئی ایم ہیپی وی ون اے وار. وی ارنڈ گلوبل ریسپیکٹ. یس. Despite of whatever bickering that happened, the soldier and the military of this country proved their might. And if there is one institution that you can bank on in this country, it is the armed forces. So no, I was not in favor of young people who have done nothing. Tweet shit against who?
سو مجھے اس سے اختلاف تھا, مجھے تو اس پہ چیخیں نکلی ہیں. جہاں تک آپ کی ڈیولپمنٹ کے تصورات ہیں, میں آپ کو 1000 پروجیکٹس گنواؤں جو کہ میں نے اپنی ینگ ایج میں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے. میں ان کے فیتے کٹنے کے مراحل میں کہیں سائٹ پہ اسٹیج پہ کھڑا ہوا, کوئی لوگوں کو انگیج کرتا ہوا, میں وہاں موجود تھا. تو میں نے ان تمام لوگوں کے جن کے بارے میں اتنے برے خیالات لوگوں کو سکھائے گئے, میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ہسپتال بناتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کو ہر جماعت کے یہ قصے بتا سکتا ہوں. تو جو اس ملک کے نوجوان کی توقع ہے وہ باہر کی دنیا کو دیکھ کے اور اس سے مقابلہ لگا کر ہے. وہ یہ بات بھول گئے ہیں. دیکھیں, میں ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا نا, تو میرا کیا مقابلہ تھا اس سے جس کے پاس ہزاروں ایکڑوں یا مربع زمین کے تھے. میں اس کے گھر سے اگر مقابلہ لگاتا, اس کے دسترخوان سے لگاتا, تو میں تو کوڑ ہی جاتا. تو پاکستان اس لیے کوڑا ہوا ہے. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. ہم نے پچھلے 20 سال میں ٹیلی کام ریولیوشن دیکھی ہے. ہم دنیا کی سب سے بڑی فری لانسنگ فورسز کا حصہ ہیں. دیر از سو مچ گڈ اینڈ دا پاپولیشن چیلنج آف پاکستان از سو بگ. جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ اس کو میچ کرنے کے لیے, اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جماعت اکیلی نہیں کر سکتی. سو نہیں, میں بالکل نا امید نہیں ہوں. میں تو بڑا سراہتا ہوں ان تمام چینجز کو جو کہ ہو رہی ہیں, اور ان کی حکومت سے بھی سراہتا. لیکن ان کے جو وعدے تھے اور ان کے جو ارادے تھے اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں استعمال تھا دین کا, اور مجھے اس بات پہ بھرپور اختلاف ہے. ایک ٹچ نظر آیا ہمیں. ٹچ کیا, پورا کا پورا مطلب نیریٹو اس پہ بیس تھا, لیکن صرف نیریٹو کے طور پہ دین کو استعمال کرنا دین فروشی ہے. اور میں اس بات پہ سخت افسردہ ہوں. اس سے زیادہ کیا کہوں سر. یعنی اگر میں غلط ہوں تو اللہ میری رہنمائی کرے, نہیں سر, اگر وہ غلط تھے تو اللہ ان کی رہنمائی کرے. لیکن اگر نہیں کرنا تھا تو دین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ریاست مدینہ کا ٹھیک ہو گیا. اور اپنے آپ کو بھی خلیفہ بنا کے پریزنٹ کرنا, اٹس گوئنگ ٹو فار. ایک زیب نہیں دیتا. سر ابھی جس طرح آپ کے نظر میں جو ہوپ لیسنس ہے یوتھ کی, وہ زیادہ تر اس چیز پہ بیس ہے کہ جو یہ سوچنا کہ اچھا وہ والا جو ملک ہے یا ایک اسپیسیفک کنٹری ہے یا یورپین کنٹری ہے, اسکینڈینیوین کنٹری ہے, چائنا یا رشیا کوئی بھی, تو وہ کنٹری جو ہے نا وہ کس طرح ہے اور ہم کس طرح ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو گروتھ گریجولی ہم لوگ جو لے کے چل رہے ہیں, اور ماشاء اللہ اتنی جگہوں پہ اسپیشلی ابھی آپ نے 6-0 کی بات کی, بہترین قسم کی چیز ایک آئی, وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے. اور اس کی وجہ سے یوتھ میں یہ چیز ابھی بھی موجود ہے, دیٹ ہوپ لیسنس دیٹ از اسٹل دیئر. تو سر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک ٹاپک تھا, کھل گیا, اس کو ہم بند کرتے ہیں. اس کو ایڈٹ ہی کرتے ہیں. نہیں ایڈٹ نہیں ہوگا سر, دو آپ کی مرضی. سر کر لیتے ہیں, ایڈٹ کریں گے ہم انشاءاللہ اس کو. ایک اور بات سر, ابھی جس طرح کمیونیکیشن پہ بات چل رہی تھی, اسپیکنگ اپ پہ بات چل رہی تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے گریٹ اسپیکر, لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کہاں پہ خاموش رہنا ہے. جہاں پہ ینگسٹرز کا مسئلہ ایک اور بھی ہے, پہلے تو بولیں گے نہیں, اب جب بولنا سٹارٹ کر دیا تو پھر چپ نہیں ہوں گے. تو سر یہ چیز کیسے آج کل کی جنریشن یہ دیکھے کہ کہاں پہ چپ ہونا ہے, کہاں پہ بولنا ہے, یہ چیزیں سر کہاں سے پتہ چلیں گی؟ میں کہانی میں جواب دوں گا. میں بہت جو ہے نا, میں نے بہت مزیدار ٹائم گزارا نوجوانوں کے ساتھ اپنی عمر کے. ہم ملک گھومتے تھے, روڈ ٹرپس کرتے تھے, دن رات گیمنگ نائٹس, ادھر سے چلے